السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے نیکسٹ ٹاپک چیپٹر نمبر 4 کا سٹارٹ کرنا ہے اور ٹاپک کا نام ہے اینڈوسائٹوسس اور ایگزوسائٹوسس۔ اینڈوسائٹوسس دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اینڈو کا مطلب اندر جانا، سائٹوسس سیل کے۔ اینڈوسائٹوسس مطلب کسی بھی چیز کا سیل کے اندر جانا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیل کا کسی چیز کو انٹیک کرنا، کھا لینا، نگل لینا۔ سیلولر انجیشن آف بلکی مٹیریل بائی دا انفولڈنگ آف سیل میمبرین از کالڈ اینڈوسائٹوسس۔ سیل کا انجسٹ کر لینا بلکی مٹیریلز کو، یعنی بڑے بڑے مٹیریلز کو اپنی سیل میمبرین کو فولڈ کر کے، یہ عمل اینڈوسائٹوسس کہلاتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر تو وہ کوئی لیکوڈ چیز ہے تو اس کو پینوسائٹوسس یا سیلولر ڈرنکنگ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی سالڈ چیز ہے تو اس کو فیگوسائٹوسس یا سیلولر ایٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، فیگوسائٹوسس میں سیل سالڈ مٹیریل کو انٹیک کرتا ہے، جبکہ پینوسائٹوسس میں لکوڈ ڈراپلٹس کی فارم میں مٹیریلز انٹیک کرتا ہے۔ دوسری جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے ایگزوسائٹوسس۔ ایگزو ایگزٹ سے ہے، سائٹوسس سیل کے لیے ہے۔ ایگزوسائٹوسس مطلب کسی بھی چیز کا سیل سے باہر ایکسپورٹ ہو جانا۔ اٹ از دا پروسیس تھرو وچ بلکی مٹیریل از ایکسپورٹڈ۔ اس پروسیس میں نیو میمبرین ایڈ ہو جاتی ہے جو ریپلیس کرتی ہے اس سیل میمبرین کو جو اینڈوسائٹوسس کے دوران لاسٹ ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پلانٹس اینڈ اینیمل ٹیشوز کا ٹاپک ہے۔ ہم جانتے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے لائف کی اسٹرکچر کو، آرگنائزیشن کو پڑھا تھا۔ لیول آف آرگنائزیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب ایٹامک اور ایٹامک پارٹیکلز مل کے مولیکیول، مولیکیولز مل کر آرگینیلیز، آرگینیلیز مل کے سیل، اور سیلز مل کر ٹیشوز بناتے ہیں۔ پلانٹس میں بھی ٹیشوز پائے جاتے ہیں، اینیملز میں بھی ٹیشوز پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اینیمل ٹیشوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اینیملز کی باڈی میں 4 میجر کیٹیگریز ہیں ٹیشوز کی۔ ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں، کنیکٹیو ٹیشو ہیں، مسل ٹیشو ہیں اور نروس ٹیشو ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشو سکن بناتے ہیں، آؤٹر کورنگ بناتے ہیں باڈی کی، آرگنز کی، کیویٹیز کی۔ ٹھیک ہے جی۔ ان ٹیشوز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں قریبی کلوزڈلی پیکڈ ہوتے ہیں، اور ان ٹیشوز کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان کی شکل و صورت، ان کے اندر موجود سیلز کی شکل و صورت کی بنیاد پر اور سیل لیئرز کی تعداد کی بنیاد پر 5 قسمیں کون سی ہیں ایپیتھیلیل ٹیشو کی، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسکویمس ایپیتھیلیم۔ یہ ایسے ٹیشوز ہیں جو سنگل لیئر پہ مشتمل ہوتے ہیں، فلیٹ سیلز کی لیئر ہوتی ہے یہ، اور یہ لنگز میں، ہارٹ میں اور بلڈ ویسلز میں، خون کی نالی میں، دل میں اور پھیپھڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان کا کام مختلف مادہ جات کو اپنے اندر سے گزرنے دینا ہے، یعنی یہ سیمی پرمیبل میمبرین کا کام کرتے ہیں۔ اسکویمس ایپیتھیلیم کے بعد کیوبوئڈل ایپیتھیلیم ہے۔ یہ بھی سنگل لیئر آف سیلز پہ مشتمل ہوتے ہیں، البتہ ان میں جو سیلز ہیں وہ کیوب شیپڈ ہوتے ہیں۔ یہ کڈنی ٹیوبز میں پائے جاتے ہیں، اسمال گلینڈز میں پائے جاتے ہیں، جہاں ان کا کام مختلف کیمیکلز خارج کرنا ہے، یعنی سیکریشنز بنانا ہے۔ کولمنر ایپیتھیلیم، ان کے اندر موجود سیلز لمبے ہوتے ہیں، خوراک کی نالی میں، گال بلیڈر میں پائے جاتے ہیں، جہاں یہ مختلف سیکریشن خارج کرتے ہیں۔ سیلیٹڈ کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو ایسے ٹیشوز ہیں کہ جو لمبے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بالوں کی طرح کے بال نما سٹرکچرز یعنی سیلیا موجود ہوتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی، ٹریکیا اور برونکائی میں موجود ہوتے ہیں اور میوکس کو پروپیل کرتے ہیں، یعنی جو بلغم ہے اس کو دھکیلنے کا کام کرتے ہیں۔ سٹریٹیفائڈ اسکویمس ایپیتھیلیم ٹیشو یہ بہت سی لیئرز پہ، فلیٹ سیلز کی لیئرز پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اسکویمس اور سٹریٹیفائڈ اسکویمس میں لیئرز کا ڈفرینس ہے۔ اسکویمس میں سنگل لیئر ہوتی ہے، سٹریٹیفائڈ میں ملٹی لیئرز ہوتی ہیں سیلز کی، اور یہ ایسوفیگس یعنی خوراک کی نالی کی لائننگ بناتے ہیں، آؤٹر کورنگ بناتے ہیں، اور ماؤتھ میں بھی پائے جاتے ہیں، اسکن کے اوپر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام اندرونی حصوں کی حفاظت کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ کنیکٹیو ٹیشو کی ہے۔ کنیکٹیو ٹیشو کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جوڑنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ مختلف ٹیشوز کو سہارا دیتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔
ایپیتھیلیل ٹیشوز کے برعکس کنیکٹیو ٹیشو کے سیلز پھیلے ہوتے ہیں ایکسٹرا سیلولر میٹرکس میں. اس کی کامن ایگزامپلز کارٹیلیج، یہ ہڈیوں کے کناروں پر موجود ہوتی ہے، ایکسٹرنل ایئر میں یعنی بیرونی کان میں، ناک اور ٹریکیا یعنی سانس کی نالی میں موجود ہوتی ہے. اسی طرح بون اور بلڈ، یہ بھی کنیکٹیو ٹیشو کی ایگزامپل ہیں. ایڈیپوس ٹیشوز جو کہ کڈنی کے ارد گرد، اسکن کے نیچے اور پیٹ میں پائے جاتے ہیں، ان کو ہم چربی یا چکنائی کے ٹیشوز بھی کہتے ہیں. یہ بھی کنیکٹیو ٹیشو کی ایگزامپل ہیں. یہ سہارا بھی دیتے ہیں اور انرجی بھی آرگنز کو مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ مسل ٹیشوز ہیں. مسل ٹیشوز لمبے لمبے سیلز کے بنڈلز پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو مسل فائبرز کہا جاتا ہے. یہ بہت کثرت سے پائے جانے والے اینیمل ٹیشوز ہیں اور ان کے سیلز میں سکڑنے کی، کنٹریکٹ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. مسل ٹیشو 3 قسم کے ہیں: اسکیلیٹل، اسموتھ اور کارڈیاک مسل. اسکیلیٹل مسل کو سٹریٹڈ مسلز بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کے سیل سٹریٹڈ یعنی دھاری دار ہوتے ہیں. ان کے اوپر باریک باریک لائنز ہوتی ہیں اور ان میں بہت سے نیوکلیائی موجود ہوتے ہیں اور یہ ہڈیوں کی حرکت میں مدد دیتے ہیں. اسموتھ مسلز یہ خوراک کی نالی، یورینری بلیڈر اور بلڈ ویسلز کی دیوار میں پائے جاتے ہیں. ان کے سیل اسموتھ ہوتے ہیں، ہر ایک میں سنگل نیوکلیس ہوتا ہے اور ان کا کام مادہ جات کی سبسٹانسز کی موومنٹ کروانا ہے. کارڈیاک مسل دل کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے سیل بھی سٹریٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ہر سیل میں ایک ہی نیوکلیس ہوتا ہے اور یہ دل کی دھڑکن ممکن بناتے ہیں. اسکیلیٹل مسلز والنٹری ان ایکشن ہوتے ہیں یعنی ان کی کنٹریکشن ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، جبکہ اسموتھ اور کارڈیاک مسل انوالنٹری ان ایکشن ہوتے ہیں یعنی ان کی نقل و حرکت ہمارے اختیار سے باہر ہے. نروس ٹیشوز یہ چوتھی قسم ہے اینیمل ٹیشوز کی. ہم جانتے ہیں کہ ایک اینیمل کی سروائیول، اینیمل کی بقا، کسی بھی جاندار کی بقا کا تعلق اس بات پر ہے کہ وہ اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. یہ ایبلٹی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن جو باڈی پارٹ سے آتی ہے، باہر کے انوائرمنٹ سے آتی ہے، وہ کسی کوآرڈینیٹر تک جائے اور کوآرڈینیٹر اس کو ریڈ کرے، ریڈ کرنے کے بعد اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے انفارمیشن پرووائڈ کرے. سادہ الفاظ میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بیرونی ماحول میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے، آپ کا جسم اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ محسوس کرنے کے بعد انفارمیشن برین کے پاس بھیج دیتا ہے. برین ان انفارمیشنز کو ریڈ کر کے آپ کی باڈی پارٹس کو آرڈر دیتا ہے تاکہ اس تبدیلی کے مطابق رد عمل دیا جا سکے اور یہ عمل کوآرڈینیشن کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی نوکیلی چیز ٹچ کر جائے تو آپ کو تکلیف کا احساس مجبور کرتا ہے آپ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں. اس دوران میں جو فینومینا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جیسے ہی یہ چینج آیا تو آپ کے ہاتھوں کی فنگرز پہ جو خاص ریسیپٹر سیلز ہیں وہ اس چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور انفارمیشن کو برین تک ٹرانسفر کرتے ہیں. برین ان انفارمیشنز کو ریڈ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کے مسلز کو آرڈر دیتا ہے اور یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ جو موومنٹ آف انفارمیشن ہے، یہ خاص قسم کے سیلز کی مدد سے ہوتی ہے جنہیں نرو سیلز کہتے ہیں، جو کہ مل کے نروس ٹیشو بناتے ہیں اور اس وجہ سے ہم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. کمیونیکیشن کے نتیجے میں کوآرڈینیشن کا عمل ہوتا ہے اور کوئی بھی جاندار اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہونے والی چینجز کو رسپونڈ کرتا ہے. ان سیلز کو نرو سیل یا نیورونز کہا جاتا ہے اور یہ میسیجز کو جو انفارمیشن کی فارم میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس ویو آف انفارمیشن کو نرو امپلس کہا جاتا ہے اور نروس ٹیشو برین، اسپائنل کارڈ اور نروز میں پائے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.